الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اس امت کے 10 خوش نصیب حضرات جن کو اسی دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، وہ تھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام عامر تھا، ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی۔ 8 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی سابقین اولین میں سے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے ان میں سے ایک ہیں۔ ان سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، پہلی مکہ سے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر خطاب عنہ کے زمانے میں یہ اسلامی لشکر کے سربراہ تھے، یعنی کمانڈر ان چیف تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر شام، عراق، فلسطین کو فتح فرمایا۔ قد لمبا تھا، جسم کمزور تھا، لاغر تھا، پتلے دبلے تھے، چہرے پہ کم گوشت تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر بہت زیادہ اعتماد فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کسی ایسے بندے کے حوالے کریں کہ جو مجھے اچھی طرح دین سکھائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں ایک ایسے آدمی کے ذمہ یہ کام لگاؤں گا جو بہت امین ہوگا۔ امین کہتے ہیں امانت دار کو، یعنی با اعتماد ہوگا، اور وہ تمہیں اچھی طرح دین سکھائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو عبیدہ عنہ کے حوالے کیا کہ اس کو دین سکھا دیجیے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنے بعد کسی کو خلیفہ متعین فرماتے تو کس کو فرماتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق عنہ کو۔ اس نے پوچھا ان کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس نے پوچھا ان کے بعد؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ تو ام المومنین نے اس کے بعد خاموشی اختیار فرما لی۔ یعنی اتنے اعتماد والے بندے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ اور عمر عنہ کے بعد ان کا نام آتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں ایک مہم پر بھیجا، 300 آدمی ان کے ساتھ تھے، اور نان نفقہ کے طور پہ صرف ایک بوری کھجور تھی، کھجور کی ایک بوری تھی جو کھانے کے لیے تھی۔ تو ابو عبیدہ عنہ چل پڑے، ہر روز ایک بندے کو ایک کھجور تقسیم ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس ایک کھجور کو لے کے بہت دیر تک چوستے رہتے تھے، پھر اس کو کھا لیا کرتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے دن اور رات کا کھانا ہوتا تھا، 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو بیٹا بڑا حیران ہوا، ابا جان 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھاتے تھے؟ ان کا بیٹا اس کھجور کی قیمت کا اندازہ اس دن ہوا جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ اور بعض حضرات ایسے تھے کہ جو بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے اتار کے کھایا کرتے تھے۔ اس حال میں ہم نے وہ سفر کیا، جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ہم نے دور سے ایک ٹیلے کو دیکھا
جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ مچھلی تھی عنبر نامی مچھلی. اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے آنکھ کے اندر 19 آدمی داخل ہو گئے. آپ اندازہ لگائیے وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے آنکھ کے خول کے اندر 19 بندے داخل ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا ایک کانٹا اٹھایا اور رکھا تو اونٹ جو سامان سے لدا ہوا تھا وہ اس کے نیچے سے آرام سے گزر گیا. 300 آدمیوں نے 1 مہینے تک اس کا گوشت کھایا. 300 آدمیوں نے 1 مہینے تک اس مچھلی کا گوشت کھایا، حتیٰ کہ وہ واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تمہاری اور تمہیں اللہ نے غیب سے رزق عطا فرما دیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کچھ گوشت بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دو، میں بھی اس میں سے برکت کے لیے کھانا چاہتا ہوں. تو کچھ گوشت بچا ہوا تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھا لیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی شجاعت عطا فرمائی تھی اتنا ہی دنیا سے بے رغبتی بھی عطا فرمائی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلے میں 400 درہم ڈال کر ایک غلام کو دیے کہ جا کر ابو عبیدہ کو دے کے آئیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں. چنانچہ وہ آدمی اس کو لے کر گیا، ابو عبیدہ عنہ کو دیا کہ جی امیر المومنین نے آپ کے پاس بھیجے ہیں. انہوں نے بچے کو بلایا اور کہا کہ یہ 5 درہم لے جاؤ اور فلاں کو دے کے آؤ، پھر 5 درہم فلاں کو دے کے آؤ. وہ سارے دراہم جو تھے انہوں نے اپنے قریب کے رشتہ دار اور جو پڑوسی تھے ان کے اندر تقسیم کر دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچا. پھر انہوں نے معاذ ابن جبل عنہ کی طرف بھیجا اور اس کو کہا کہ ان کا بھی پتہ کرنا کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں. وہ آدمی لے کر گیا، اس نے 400 درہم ان کو دیے، انہوں نے بھی 5 درہم کر کے سارے تقسیم کر دیے. آخر پر ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ جی آپ لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ دیں. تو اس وقت ان کے پاس 2 درہم باقی بچے تھے، انہوں نے 2 درہم اپنی بیوی کو دے دیے اور باقی سارے کے سارے خرچ کر دیے. پھر انہوں نے 400 درہم سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجے. تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی کو کہا کہ جاؤ اور مدینہ کی جو بیوہ عورتیں ہیں اور یتیم بچے ہیں ان کو میرے پاس بلاؤ. تو وہ بچے یتیم آ گئے اور بیوہ عورتیں آ گئیں اور ام المومنین جس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں اس جگہ پر اٹھنے سے پہلے انہوں نے 400 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. جب اس آدمی نے آ کر بتایا کہ آپ نے جو پیسے بھیجے تھے تینوں حضرات نے ایسے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں بالکل نہیں ہے، یہ بس آخرت ہی کمانے کے محنت میں لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حجاز میں قحط پڑ گیا. اب اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی بندہ جائے اور امانت داری کے ساتھ وہاں جا کر غلہ تقسیم کرے. یہ ایک امانت کا کام بھی تھا اور مشقت آمیز کام بھی تھا. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے غلہ وہاں کے سارے لوگوں میں بڑی امانت کے ساتھ تقسیم کیا
لوگ ان کی امانت پر اشش کر اٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو بیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ابو بیدہ، اللہ تمہارے ہاتھ پر شام کو فتح کروائے گا اور اس وقت تمہیں خوب مال غنیمت ملے گا، مگر تمہارے لیے 3 سواریاں کافی ہوں گی اور 3 نوکر کافی ہوں گے، ایک سواری تمہارے لیے اور ایک تمہارے خادم کے لیے اور ایک تمہارے گھر والوں کے لیے، تو 3 سواریاں اور 3 خادم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ فرمانے لگے کہ آج میرے گھر کو دیکھو تو میری مہمانداری اتنی ہے کہ میرے پاس جانوروں کا استبل بنا ہوا ہے اور میں رو رہا ہوں، ایسا نہ ہو قیامت کے دن نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوتے ہوئے مجھے شرمندگی ہونے لگے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ملنے کے لیے آئے بلاد شام میں۔ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنے وقت کے کمانڈر ان چیف کا گھر تھا۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے 3 چیزیں دیکھیں، ایک تلوار، ایک زرہ جس سے کہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ایک کپڑا تھا جو اونٹ کی کوہان کے اوپر رکھا جاتا ہے، کجادہ جس کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ سواری کی ایک چیز ہے اور تلوار اور زرہ، اس کے سوا کچھ بھی پورے گھر میں نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بیدہ، تمہارے گھر میں اس کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی؟ تو ابو بیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ 3 چیزیں کافی ہیں۔ قبر تک پہنچنے کے لیے یہ 3 چیزیں کافی ہیں، میں انہی 3 چیزوں پر زندگی گزار لوں گا۔ تو ان حضرات کے دل میں دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی، ان کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو فتح عطا فرمائی تھی۔ غزوہ احد میں ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کو تلاش کرنے لگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے پہنچ گیا تھا، میرے بعد ابو بیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا تھا اور تلوار کے لگنے کی وجہ سے جو سر پہ خود رکھا ہوا تھا اس کی کچھ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اندر دھنس گئی تھی۔ تو ہم اس بات کو دیکھ کر بڑے غمزدہ ہوئے اور ہم چاہتے تھے کہ وہ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکالیں۔ جب میں آگے بڑھا تو ابو بیدہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، یہ کام مجھے کرنے دو۔ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کڑی کو نکالنا چاہا تو وہ سخت اندر گئی ہوئی تھی، نکلتی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے دانت سے پکڑ کر نکالی، ادھر کڑی بھی باہر نکلی، ادھر ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو نکالا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو ابو بیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 دانت نبی علیہ السلام کی خدمت پر قربان کر دیے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں 2 دانتوں کے ٹوٹنے کے بعد وہ اتنے خوبصورت نظر آتے تھے، اس سے پہلے اتنے خوبصورت نہیں نظر آتے تھے۔ یہ کیسے خوش نصیب حضرات تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ ابو بیدہ رضی اللہ عنہ اتنے بااخلاق تھے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو عیسائی ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے معتقد تھے، ان کے دلوں پر ان کی محبت کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عیسائی سفیر آیا اور ابو بیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کی سادگی کو دیکھ کر اور آپ کی شجاعت کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا۔ یعنی دشمنوں کے دلوں پر بھی حکومت کرتے تھے، ان کے اخلاق ایسے تھے
جنہوں نے دشمنوں کے دلوں کو بھی جیت لیا تھا۔ سن 18 ہجری میں بیت المقدس کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ علامہ اقبال نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند اشعار لکھے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں، صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام، یعنی شام کی جو دلہن تھی وہ مہندی کے انتظار میں تھی، اور چونکہ جنگ ہونی تھی تو جو خون بہنا تھا یہ اس زمین کے لیے مہندی کی مانند تھی۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام، ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، ایک نوجوان جو پارے کی طرح مضطرب تھا، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، وہ امیر لشکر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح عنہ سے آ کر ہم کلام ہوا۔ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، اے امیر لشکر آپ مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے کہ میں دشمن پہ حملہ کروں اور لڑوں۔ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام، بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ اس نوجوان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ اس نے یہ کہا کہ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام، کہ میں تو جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے اور میری نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے۔ اے امیر لشکر اگر تو نے کوئی پیغام دینا ہے تو میں آپ کا پیغام بھی نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام، یہ ذوق شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، بولا امیر فوج وہ نوجواں ہے تو، بوڑھوں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پسل سلام، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے تھے وہ وعدے ہم نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ مختلف ملک فتح ہو چکے تھے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر پہنچا دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو وعدے فرمائے تھے ہم نے ان وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوا دیکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔